میں یہ 79 نمبر مقام ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس سال تو ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن آئندہ سال ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے پھر آئیں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ سن 7 ہجری میں اسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ اس واقعے سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات کے اندر ایک پیغام یہ تھا اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر جاؤ۔ ایک ان کے ساتھ حضرت زبیر تھے اور دوسرے حضرت مقداد تھے۔ کہا کہ تم جاؤ اور روضۃ المخاخ، تو روضہ خاخ ایک جگہ کا نام تھا، یہ مدینہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہا اس مقام پر جیسے تم پہنچو گے، ایک خاتون ہوگی جس کے پاس ایک خط ہوگا، تو تم ان سے وہ خط لے کر جلدی سے میرے پاس آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا۔ حضرت علی بھی چلے گئے، ان کے ساتھ 2 صحابہ بھی۔ جب یہ روضہ خاخ مقام پر پہنچے تو جو حضور نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہاں ایک عورت تمہیں ملے گی، اسی طرح ہوا کہ اس مقام پر ایک عورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا وہ خط دے دو، تو اس نے انکار کیا، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، حضور کی ہر بات وحی ہے، تو آپ نے وحی سے بتایا ہے تیرے پاس خط ہے تو دے دے۔ لیکن اس عورت نے انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا تو خط دے دے ورنہ میں تیرے کپڑے اتار دوں گا، کپڑے اتار کر تیری تلاشی لوں گا، نبوت کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، تیرے پاس خط ہے۔ جب اس عورت نے سمجھ لیا کہ یہ ویسے مجھے نہیں جانے دیں گے، تو پھر اس نے اپنے بالوں کو کھولا تو اس کے بالوں کے اندر ایک خط تھا، اور اس نے وہ خط حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو کھولا تو یہ خط ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے یہ خط تھا مشرکین مکہ کو، اور اس خط کے اندر یہ پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ تو حضور کے جو حملے کا ارادہ تھا اس خط میں ان کی اطلاع مشرکین کو دی گئی تھی۔ تو جیسے حضور نے یہ خط پڑھا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا حاتم کیا تم نے یہ خط ان کو لکھا ہے اور ہمارے راز کو تم نے فاش کیا؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی فیصلہ نہ فرمائیے جب تک میری بات آپ مکمل سن نہ لیں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ تو حاتم بن ابی بلتعہ نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے اہل و عیال اور میرے بیوی بچے مکہ کے اندر ہیں۔ اب یہ جتنے بھی صحابہ مدینہ میں ہیں ان سب کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، اس لیے مکہ کے مشرکین ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن میرا رشتہ دار کوئی بھی مکہ میں نہیں ہے۔ تو میں نے یہ خط لکھ کر صرف ان کو یہ پیغام دیا کہ حضور تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جب میری طرف سے یہ ان کے لیے ایک احسان ہوگا کہ میں نے انہیں اطلاع دی ہوگی تو ان کا برتاؤ میرے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں مرتد نہیں ہوں، نہ میں منافق ہوں، مجھے معلوم تھا کہ اللہ آپ کو فتح دے گا، آپ کو شکست نہیں ہوگی، آپ حق پر ہو، غلبہ حق کا ہوگا۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا تاکہ ان لوگوں کو میری طرف سے یہ بات معلوم ہو تو وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے اپنی صفائی پیش کر دی، میں نے اس وجہ سے یہ خط لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں کہ اس نے کیوں خط لکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ حاطب بن ابی بلتعہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اور جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی ہے اللہ نے ان کے متعلق فرما دیا ہے کہ تم جو بھی کرو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ نے اصحاب بدر کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو بالفرض اگر ان سے کوئی خطا ہے بھی تو اللہ نے ان کا وہ گناہ معاف کر دیا. تو پھر اس موقع پر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خاص طور پہ مخاطب کیا کہ تم لوگ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ کافر تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا. تم نے جو انہیں خط لکھا اس مقصد کے لیے کہ ان کے دل میں تمہارا احسان ہو، تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ نے یہ آیات نازل کر کے بتائیں تم جتنا بھی کافر پر احسان کرو، جب تک تم کفر نہیں کرو گے یہ کافر تمہارے احسانات کو کبھی اچھا نہیں سمجھیں گے اور کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں انہیں اپنا دوست مت بناؤ. یعنی تمہارا ان کو خط لکھنا گویا تم انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو. اللہ نے کہا جو میرا نہیں بنا، جس نے مجھ سے دشمنی اختیار کی وہ تمہارا بھی نہیں بن سکتا. جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. سب سے زیادہ احسانات اللہ نے کیے اپنے بندے پر. اللہ نے کہا میں نے سب سے زیادہ احسانات کیے بچپن سے لے کر ان کی جوانی اور بڑھاپے تک. جب یہ لوگ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، میرا کفر کرتے ہیں، تو یہ تمہارا احسان بھی کبھی نہیں مانیں گے. تلقون الیہم بالمودہ، کیا تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو؟ یعنی خط لکھ کر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تم سے محبت کریں گے، حالانکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، یقیناً انہوں نے کفر کیا جو نصیحت تم لے کر آئے، جو نصیحت تم قرآن لائے ہو انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو اور تمہیں صرف اس وجہ سے مکہ سے نکالا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے. یعنی یہ لوگ تو تمہارے اتنے دشمن ہیں کہ تمہیں مکہ سے نکالا، اور تمہیں نہیں تمہارے نبی کو بھی نکالا، پھر بھی تم نے ان کی طرف یہ خط کیوں لکھا؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم چاہتے ہو میری رضامندی اور میرے راستے میں جہاد چاہتے ہو تو آئندہ ان کے ساتھ تعلق مت رکھنا. تسرون الیہم بالمودہ، کیا تم ان کو پیغام دیتے ہو محبت کا چھپ کر؟ چونکہ حضرت حاطب نے یہ خط چھپ کے لکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا تم چھپ کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں تمہاری تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں. تم چھپ کے جو کچھ کرتے ہو سب میرے علم میں ہے. وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم ظاہر میں کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو تم میں سے آئندہ ایسا کام کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جائے گا. جو کافر سے دوستی رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، یہ اپنے ہاتھوں کو دراز کریں گے تم پر، اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے اور اپنی زبان سے بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. ان کا بس نہیں چلتا مدینہ میں تم پر، اگر ان کا بس چلے تو یہ ایسے دشمن ہیں تمہارے کہ ہاتھوں سے بھی تمہیں قتل کریں گے اور زبان سے تمہیں تانے بھی دیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم کفر نہیں کرو گے. بھلے تم ان کو محبت کے ہزاروں خطوط لکھو یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. ہاں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر تم کفر کرو گے تب یہ تم سے راضی ہوں گے. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار. یہ پیغام یہ ہے، چونکہ حضرت حاطب نے خط اس لیے لکھا تھا کہ مشرکین اس احسان کی وجہ سے میری بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ نے کہا یہ بیوی بچے تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائیں گے. جن بیوی بچوں کی خاطر تم نے مسلمانوں کے راز کو فاش کیا، انہیں خط لکھا، یہ بیوی بچوں کا یہ رشتہ دنیا تک ہے. لن تنفعکم، یہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا.
قیامت کے دن نہ یہ بیوی بچے نہ ارحامکم تمہارے رشتہ دار، یفصل بینکم اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہر عمل پر مطلع ہے۔ گویا اللہ نے آخری آیت میں یہ فرمایا کہ تم نے جو بیوی بچوں کی محبت میں ان کو خط لکھا، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہیں کام آئیں گے؟ یہ بیوی بچے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو صرف اس کے اعمال کام آئیں گے۔ قیامت کی حالت ایسی ہوگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں جب کوئی مشکل آتی ہے انسان سب سے پہلے بھائی کے پاس جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھائی کا ذکر پہلے ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ماں کا ذکر بعد میں ہے، باپ کا ذکر بعد میں ہے، وَصَاحِبَتِهِ بیوی کا ذکر بعد میں ہے، وَبَنِيهِ بیٹوں کا ذکر بعد میں ہے۔ مشکل وقت میں سب سے پہلے کام بھائی آتا ہے، مشکل وقت میں سب سے پہلے کام بھائی آتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا قیامت کا دن سب سے زیادہ مشکل ہوگا، اور انسان سب سے پہلے جس کی طرف بھاگے گا کہ وہ اسے فائدہ پہنچائے اور اپنی نیکیاں دے، وہ انسان اپنے بھائی کی طرف بھاگے گا، بیوی کی طرف نہیں، اولاد کی طرف نہیں، دوستوں کی طرف نہیں، بھائی کی طرف۔ اس لیے بھائی کے رشتے میں بڑی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت کسی رشتے میں نہیں ہے۔ اس لیے مال و دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے انسان اس رشتے کو کبھی خراب نہ کرے۔ بھائی کی قدر تب آتی ہے جب انسان مشکل میں پھنستا ہے، اور بھائی تب انسان کو معلوم ہوتا ہے اس کی اہمیت کا جب انسان کسی دشواری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جانے لگے، اللہ نے کہا جا کر فرعون کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت بھی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا نائب بنا دے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جائے اور ہم فرعون کو دعوت دیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ہارون کو نبوت بھی عطا کی اور ان کا وزیر بھی بنایا۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پورے خاندان میں اپنے کس رشتے کا انتخاب کیا؟ بھائی کے رشتے کا، اپنے بیٹے کا نہیں، اپنے چچازاد، ماموزاد، خالازاد، تایازاد کا نہیں، تمام رشتوں میں انتخاب بھائی کا کیا۔ اور ہم تمام رشتوں میں دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے خونی رشتے بھائی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں کیا، اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری میرے معاملے کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ فرعون میری بات کو سمجھے، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا، ہارون اخی وہ میرے بھائی ہارون کو بنا، اشدد بہ ازری تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا تاکہ میری کمر مضبوط ہو۔ جس کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، جس کا بھائی نہیں ہوتا اس کی کمر مضبوط نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی کمر کی مضبوطی کے لیے انتخاب کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور اے اللہ میرے معاملے میں ان کو میرا شریک کر دے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت ہارون کو نبوت بھی دی اور ان کا وزیر بھی بنایا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس موقع پر بتایا کہ ہر انسان قیامت کے دن دوسرے سے بھاگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ بیوی بچے تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، لہٰذا ان کی وجہ سے اللہ کی کبھی نافرمانی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو خونی تمہارے رشتے ہیں بیوی اور بچے، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس وجہ سے کہ تم ان کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچو۔ بیوی بچوں کی وجہ سے انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، حرام جو کھاتا ہے، سود پہ چلتا ہے، رشوت لیتا ہے، رب کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، رب کی اطاعت نہیں کرتا، عبادت کو چھوڑتا ہے اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے یہ تمہارے دشمن ہیں کہ جنہوں نے تمہیں گناہوں پہ لگا دیا۔ حقیقت میں دوستی اللہ کے ساتھ ہے، یہ سب رشتے ہیں
لیکن اس وقت تک جب تک رب کی نافرمانی نہ ہو. جہاں ان رشتوں کی وجہ سے رب کی نافرمانی ہو تو پھر ان رشتوں کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو بہرحال اس مقام کا تقاضا 80 نمبر کا یہ ہے کہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم کفار کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھو، ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھو. اللہ تمہاری ہر ظاہر اور